السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی بات، آج کا واقعہ، معاملات صوفیہ، کرامات صوفیہ۔ حضرت میاں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں یہاں ہندوستان میں۔ وہ جب بازار جاتے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے تو پیسوں کی تھیلی ان کے پاس ہوتی۔ جب کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدنے کے بعد جب پیسے دینے کا ٹائم آتا تو وہ پیسوں کی تھیلی اٹھا کر دکاندار کے حوالے کر دیتے اور اسے کہتے کہ میاں تمہیں جتنے بھی پیسے درکار ہیں اس تھیلی میں سے گن کر نکال لو۔ دکاندار بڑا حیران ہوتا کہ حضرت آپ خود دے دیں، تو آپ فرماتے کہ دیکھو جتنی دیر مجھے پیسے نکالنے میں اور اس کے بعد گننے میں لگے گی اتنی دیر میں تو میں کئی مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں گا، یعنی اللہ کا ذکر کر لوں گا، تو لہٰذا تم خود ہی نکال لو۔ یہ ان کا معمول تھا۔ عجیب بات اور زبردست، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ یعنی ان کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں سے وہ اللہ نہ ہو، جس میں اللہ نہ ہو۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایسی کوئی چیز خریدی اور پیسے دینے کے بعد وہ پیسوں کی تھیلی اٹھائی اور چل پڑے گھر کی طرف۔ تو راستے میں ایک چور جو تھا اس نے تاڑ لیا اور وہ آیا بھاگا ہوا اور اس نے وہ پیسوں کی تھیلی چھینی حضرت سے اور بھاگ گیا۔ اب آپ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں گیا، کہاں سے آیا۔ آپ اسی طرح جو ہے نا اللہ اللہ کرتے ہوئے گھر کی طرف چل دیے۔ اب گھر پہنچے تو اپنے جو معاملات تھے اس میں مصروف ہو گئے۔ اب اس واقعے کے جو ہے نا وہ 2-3 جوہری پہلو ہیں بڑے خوبصورت۔ اب پہلا جوہری پہلو تو یہ ہے جو میں اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میرا ماننا ہے، جو حقیقت ہے کہ معاملات صوفیہ دراصل ہے کرامات صوفیہ۔ یہ معاملات ہی تھے ان کے، اصل جو کرامتیں تھیں ان کی وہ ان صوفیہ کے معاملات تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی مال جو تھا صاحب ثروت تھے، صاحب جائیداد تھے، اللہ نے مال و دولت دیا ہوتا، لیکن انہوں نے مال کو امانت کے طور پہ استعمال کیا اور رکھا، ذاتی سمجھ کے نہیں۔ یعنی اگر ذاتی ہوتا تو پیچھے بھاگتے، شور ڈالتے کہ چور میرے پیسے لے گیا ہے، بازار تھا، کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن اللہ اللہ وہ کرتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ یہ پہلا جوہری پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یعنی سنا آپ نے کہ وہ دکاندار سے چیز لیتے اور وہ تھیلی دکاندار کو پکڑا دیتے کہ بھائی اس میں سے خود ہی نکال لو گن کر جتنے پیسے تمہیں درکار ہیں۔ یعنی وہ ان کا کوئی لمحہ، کوئی ایک پل ایسا وہ اپنا نہیں گزارتے تھے کہ جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی اللہ کو یاد نہ کریں۔ تو پیسے وہ تھیلی اٹھا کے دے دیتے دکاندار کو کہ بھائی اس میں سے خود ہی نکال لو، کیونکہ میں جتنی دیر میں پیسے نکالوں گا گنوں گا اتنی دیر میں تو میں کئی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دوں گا۔ یہ اس کا دوسرا جوہری پہلو ہے۔ تیسرا جوہری پہلو، پہلا تو ہے کہ کرامات صوفیہ جو ہے وہ اصل میں ہے معاملات صوفیہ۔ تو جو لوگ اللہ کی دی ہوئی چیز کو امانت تصور کرتے ہیں تو ان کو تو پھر اس چیز کے جانے کا نہ دکھ ہوتا ہے نہ آنے کا، اور جو اپنا تصور کرتے ہیں ان کو جانے کا بھی دکھ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صوفیہ کی طرح ہمیں بھی اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ معاملات ہی تھے کہ جن سے ٹھیک کرنے سے اولیاء اللہ نے مقام قرب حاصل کیا۔
اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے معاملہ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین، شکریہ۔